ہم آج آذربائیجان کا یوم آزادی اور پاکستان کا یوم تکبیر ایک ساتھ منا رہے ہیں۔ پاکستان 28 مئی کو ہی دنیا کی پہلی مسلم ایٹمی طاقت بنا تھا۔ آذربائیجان کو دل کی گہرائیوں سے آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ترکیہ کے ساتھ پاکستان نے بھی آذربائیجان کی جنگ میں اخلاقی اور سفارتی حمایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے مارکہ حق میں عظیم کامیابی حاصل کی۔ ایسے دشمن کو شکست دی جو اپنے دفاع پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ بھارتی جارحیت پر ہم نے اپنا رد عمل دیا اور 6 بھارتی طیارے مار گرائے۔ 6 بھارتی طیاروں میں 4 رفیل بھی شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ترکیہ اور آذربائیجان کی حمایت پر مشکور ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا UN کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے آذربائیجان اور ترکیہ کی حمایت پر مشکور ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہیں عالمی برادری۔ فلسطینی عوام کے لیے آواز بلند کرنے پر ترک صدر کی کوششوں کی معترف ہے۔ آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت، وفاقی وزراء اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی تقریب میں شرکت، ترک صدر رجب طیب اردوان بھی تقریب میں شریک۔ تقریب میں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے قومی ترانے بجائے گئے۔ صدر الہام علیوف نے تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان اور ترکیہ برادر ممالک، تقریب میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ترکیہ اور پاکستان کی شرکت باعث فخر اور مضبوط دوستی کی عکاس ہے۔ یہ تقریب ہمارے باہمی اتحاد کی ترجمانی کرتی ہے۔ ترکیہ، پاکستان اور آذربائیجان کا تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ سیفریکی اجلاس میں تینوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آذربائیجان میں مسلط کی گئی جنگ میں تعاون اور حمایت پر پاکستان اور ترکیہ کے مشکور ہیں۔ ترک صدر نے آذربائیجان کے عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی، کہا ترکیہ، آذربائیجان اور پاکستان 3 ملک اور ایک قوم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اس موقع پر شرکت پر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ آذربائیجان اور ترکیہ کے درمیان بھائی چارے پر فخر ہے۔ دوستی کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ ترکیہ ہر اچھے اور برے وقت میں آذربائیجان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ بھارت پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں ہو پائے گا۔ پانی پاکستان کی لائف لائن ہے۔ بھارت کی پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی کسی صورت قبول نہیں۔ ہم کل بھی امن چاہتے تھے، آج بھی امن چاہتے ہیں اور آئندہ بھی امن چاہیں گے۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ پاکستان کی پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کو بھارت نے مسترد کر دیا۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارت نے جارحیت کا راستہ اپنایا۔ بھارت سے حالیہ کشیدگی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیفریکی اجلاس سے خطاب، کہا سیفریکی اتحاد مستقبل میں مزید مضبوط ہوگا۔ تعاون اور دوستی کو نئی بلندیوں پر لے کر جائیں گے۔ پاکستان کے پاس ترکیہ اور آذربائیجان جیسے سچے دوست ہیں۔ صدر آذربائیجان کا پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان۔ لاچین میں پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ کا سیفریکی اجلاس۔ صدر آذربائیجان الہام علیوف نے کہا پاک بھارت کشیدگی ہمارے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ میں آذربائیجان نے پاکستان سے مکمل اظہار یکجہتی کیا۔ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان مشترکہ تاریخ اور ثقافت میں بندے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ دفاع سمیت مختلف شعبوں میں شراکت داری کو فروغ دے رہے ہیں۔ ترک صدر طیب رجب اردوان نے کہا امید ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی مستقل برقرار رہے گی۔ آہنی برادر شہباز شریف سے اسٹریٹجک تعلقات پر بات چیت ہوئی۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہے۔ ہمارا خطہ اسٹریٹجک اعتبار سے بہت اہم ہے۔ مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے آذربائیجان کے وزیر دفاع ذاکر اصغر اوغلو کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے کا جائزہ لیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کو سراہا۔ آذربائیجان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔
नरेंद्र मोदी एक शिकस्त खुर्दा वज़ीर-ए-आज़म है। मोदी खिफत मिटाने के लिए ऐसे बयानात दाग रहा है। मोदी अब से धमकियां दे सकता है। यौम तकबीर हमारी फतह का ज़ामिन दिन है। मार्के हक में पाकिस्तान हक पर था। पाकिस्तान की फतह को पूरी दुनिया देख रही है। मार्के हक की फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म के दोस्त मुल्कों के दौरों से अच्छे असरात सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता की खुसूसी गुफ्तगू, कहा हमारी फतह पर आज़रबाईजान के अवाम ने जश्न मनाया। आज़रबाईजान के साथ तज़वीराती और बरादराना ताल्लुकात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन इस्तकबाल पर सदर एलियूफ और अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर आज़रबाईजान से मुलाकात में तय हुआ, अब वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मोदी का इश्तियाल अंगेज बयान अफसोसनाक लेकिन हैरानकुन नहीं। पानी को हथियार बनाने की धमकी आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत की हरकत उसके आलमी दावों के बरअक्स है। भारत का कत्लो तखरीबकारी से ताल्लुक दुनिया के सामने है और वो दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत करता है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत का किरदार जबरो सितम की अलामत है। मजहबी अकलियतों पर मुजालिम और नफरत अंगेजी को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। भारत को बैनुल अक़वामी निज़ाम के बुनियादी उसूलों की पासदारी करने का मशवरा। बुज़दिल दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने का दिन। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 27 वर्ष मुकम्मल। चाक़ के बाहर पाकिस्तान का दिफा नाक़ाबिल तस्ख़ीर होने के गवाह। पूरी कौम यौम तकबीर भरपूर मिली जोश व जज्बे के साथ मना रही है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चाक़ी के मकाम पर भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके किए। खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनकर उभरा। एटमी धमाके क़ुव्वत ईमानी, इज़्ज़त इस्तिक़लाल और जज्बा हुब्बुल वतनी के मसर। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। यौम तकबीर पर मुल्क भर में रैलियां और तकरीबात, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, आज़ाद कश्मीर में वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए खुसूसी रैली। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। चाक़ी, कोयटा, सरगोदा, गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी रैलियां। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश। मुकर्ररीन का मुल्क के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी से दरेग ना करने का आज़म। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत को सफारती और अस्करी दोनों महाजों पर शिकस्त दी। 14 को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम खत्ते में जंग नहीं अमन चाहते हैं। मसला कश्मीर का बातचीत के जरिए हल चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात करके आगे बढ़ सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत ने सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल करके आबी जारहियत की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने यौम तकबीर की तकरीब से खिताब में कहा नवाज शरीफ ने भारत के जवाब में 6 एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया। पाकिस्तान एटमी ताकत है, दुश्मन मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने आलमी प्रेशर नहीं लिया और एटमी धमाके किए। दिल बड़ा करके नवाज शरीफ को एटमी धमाकों का क्रेडिट देता हूँ। हम 28 मई का दिन ऐसे ही मनाते रहेंगे। पाकिस्तान खुद को मुआशी तौर पर भी मजबूत करेगा। मायूसी के बादल छट चुके, सब ने मिलकर अब अपना काम करना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को जीने का नया जज्बा दिया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने वालों को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का ज़ामिन है। अट्ठाईस मई को नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर बना दिया। नवाज शरीफ को डराया और धमकाया गया मगर वो दुश्मन के सामने डट गए। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब को भारत की आइंदा नस्लें याद रखेंगी। 10 मई के बाद भारत के पास कुछ नहीं है, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब।
مسئلہ کشمیر کو شامل کیے بغیر بھارت سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کی شمولیت کے بغیر بھارت سے امن کی بھیک قبول نہیں. پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. پاکستان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹمی قوت کی شکل میں تحفہ دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب. پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ. 40 اور محرم الحرام کے دوران پاک ایران بارڈر کھلا رہے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومن سے ملاقات. بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ کے لیے دونوں ممالک کا کوارڈینیشن بہتر بنانے پر اتفاق. 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و طعام کی سہولتیں فراہم کرے گی. امیر کے حکم کے خلاف کسی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا جائز نہیں. افغان طالبات نے فتنہ خواہش کو انتباہ جاری کر دیا. مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ حملے کرنے والوں کو مجاہد کہنا غلط ہے. جہاد کا اعلان یا اجازت دینا صرف ریاستی امیر کا اختیار ہے. امیر کے حکم کے باوجود پاکستان جانادی نافرمانی ہے. گروہ کی وابستگی کی بنیاد پر کیا گیا جہاد فساد کہلائے گا. جہاد کے نام پر حملے شریعت اور افغان ممالک دونوں کے خلاف ہیں. افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ کا پولیس پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب. اسلام کے نام پر اسلام سے غداری. خارجی نور ولی محسود بے نقاب. نور ولی محسود کا ہندوستان اور اسرائیل کی حمایت کا اعلان. انڈیا اسرائیل گٹھ جوڑ کا واضح ثبوت. بیان واضح کرتا ہے اسرائیل ہندوستان ایک ہی ہے اور ٹی ٹی پی اسرائیل اور ہندوستان کا تیسرا ساتھی ہے. نور ولی محسود کا بیان قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہے. بیان واضح کرتا ہے پاک بھارت جنگ میں اسرائیل بھارت ایک طرف، مسلمانان عالم پاکستان کے ساتھ ہے. بیان پاکستان کے اس موقف کو ثابت کر رہا ہے. افغانستان میں بیٹھے خارجی دہشت گرد کفر کے اعلی کار ہیں. خارجی دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. ان خارجی دہشت گردوں کی ہندوستان سے امداد کے شواہد دنیا کے سامنے ہیں. یہ بھی واضح ہو گیا ٹی ٹی پی خارجی فتنہ دراصل اس فتنے کا تسلسل ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار. میدانی علاقوں میں سورج آگ برساتا رہا. اندرون سندھ گرمی کی لہر. دادو میں پارہ 49، جیکب آباد تربت سبی 47 اور حیدرآباد میں 46 کو چھو گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں 42، لاہور اور ملتان میں 41 رہا. کراچی، پشاور اور اسلام آباد میں 38، راولپنڈی اور کوئٹہ میں 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. بالائی خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش ہوئی. عید قرباں کی آمد. شہر شہر مویشی منڈیاں سج گئیں. خوبصورت اور اعلیٰ نسل کے جانور منڈیوں کی زینت. مویشیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. شہریوں کا شکوہ، مویشی منڈیاں سجتے ہی جانوروں کے زیورات بیچنے والوں کی بھی چاندی ہو گئی. شہری من پسند جانور خریدنے کے بعد سجاوٹی سامان خریدنے میں مصروف.